آف دی ڈے. اور اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے ٹاپک کی جانب جو کہ اور بھی زیادہ زبردست ہے. ناظرین, سب کو پرندے پالنے کا بہت شوق ہوتا ہے, اور اگر پالنے کا شوق نہیں بھی ہوتا تو آپ کو پرندے دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں. اور اگر بات ہو لو برڈس کی تو یقیناً جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہو, ان پرندوں کو دیکھ کر پیار آ ہی جاتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہی پیارے پیارے پرندے جو ہے وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کے آنر بھی موجود ہیں, محمد اویس الیاس, جو کہ جو ایوی کلچرسٹ ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ فاؤنڈر ہیں لو برڈس سپورٹرز کمیونٹی کے. اور آلموسٹ جو ہے وہ 1000 آف کنٹریز ایسے ہیں جہاں سے ممبرز ان کی کمیونٹی میں موجود ہیں, اور تو ان کو ہم ویلکم کہیں گے. ویلکم اویس صاحب ان گڈ مارننگ لاہور. اور ہم اور ساتھ ساتھ آپ کے جو برڈز ہیں اتنے پیارے پیارے, ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. تو تھوڑا سا ان کو ذرا اگر ہم چھیڑیں تو یہ بھی کچھ رسپانس دیتے ہیں. جی بالکل, یہ جو ہیں برڈس, آئی وانٹ کیمرہ کہ ہم ان کو فوکس کریں. یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے ہیں جی, ان کو ان پہ تو ویسے دیکھ کے پیار آ جاتا ہے. برڈ دیکھ رہی ہیں, یہ پیارے کے ساتھ ساتھ اٹ از اے کاسٹلی برڈ, اینڈ اس مارکیٹ ویلیو از کرنٹلی لائک ہم لوگ کے یہاں پہ کنسیپٹ یہ ہے کہ جی طوطا ہارڈلی 200 کا 400 کا 1000 روپے کا ہوتا ہے, بٹ دا برڈ ود دا گرل اٹس راؤنڈ اباؤٹ 250,000. ماشاء اللہ, 2.5 لاکھ روپے. دیکھیں نا, ایک جو پیاری چیز ہوتی ہے اس کی تو قیمت بھی ہوتی ہے نا. اور یہ ون آف دا ریئرسٹ اسپیشیز. اس کی اسپیشی کیا ہے؟ اٹس اے گرین پیل فیلو. گرین پیل فیلو. اٹ از سپلٹ آف اپلائن اینڈ سپلٹ بلو. جی, اور ہم نے تعارف تو آپ کو کرایا, برڈ کا بھی کرایا, ان کے جو آنر ہے ان کا بھی کرایا. تو آج ہم نے کچھ انہی برڈس کی امپورٹنس پہ بات کرنی ہے, ان کی بریڈنگ پر بات کرنی ہے, اور کیا کیا پرابلمس ہیں, کس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے ان کو, اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. تو محمد الیاس صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کب سے آپ جو ہے وہ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں, کتنا ٹائم ہوا, کیا ایکسپیرینسز ہیں, تھوڑا سا شیئر کریں. جی, میرا نام محمد اویس الیاس ہے, اور آئی ایم این ایویکلچرسٹ اینڈ آئی ہیو ڈن BSc فرام آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی. انگلینڈ بھی رہا, وہاں پہ بھی چیزیں دیکھی, تو مطلب اور ہمارے بھی یہاں پہ بچپن سے ہمارے گھروں میں لوگوں کو پرندے پالنے کا شوق ہوتا ہے. ایون تو وین آئی واز اے کڈ, مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے اپنے دادا کے ساتھ بچپن میں جانا اور ضد کر کے پرندے لے کے آنا, اور بچپن سے شوق ہے. جی جی الحمدللہ. اور میں ایز اے پروفیشنل ایویکلچرسٹ بریڈنگ کے حوالے سے آئی ایم ڈوئنگ دس سنس 2013, اینڈ پروفیشنل بریڈر آپ کہہ لیں, اور اس کو ایز اے سورس آف انکم بھی لے کے چلنا. ٹھیک ہے, دیٹس فرام 2018. جب شوق آپ کا پروفیشن بن جائے تو وہ زبردست ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ آج بھی اپنے کام کو اتنا انجوائے کر رہے ہوں گے. جی الحمدللہ, اس سے بہتر میرا نہیں خیال ہے اس وقت پاکستان میں کوئی بزنس ہے جس میں آپ کو گھر پہ بیٹھے آپ کا شوق بھی پورا ہو, اینڈ along with your hobby it's a good commercial business. اس میں آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ آف بریڈ اینڈ بٹر جو ہے ارن کر سکتے ہیں, اور مور آف اس میں نہ عمر کی قید ہے, نہ جینڈر کی کوئی قید ہے, اور نہ ہی اس میں کوئی like minimum investment required ہے. مطلب you can start with even though just 50,000 rupees. Even a student can start this business, even a housewife can start this business, even a retired person can start this business. So it's just a convenient. اچھا, اب ہم آپ کی کمیونٹی کی اگر بات کریں, لو برڈ سپورٹر کمیونٹی جو ہے, اس کے اپرچونیٹیز کیا ہیں نئے لوگوں کو کے لیے جو جوائن کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کمیونٹی کر کیا رہی ہے؟ بیسیکلی جو لو برڈ سپورٹر کمیونٹی ہے, یہ آلموسٹ آج سے 3 سال پہلے اس کو اسٹیبلش کیا گیا 2019 میں, اور اس کا مین پرپس جو میرا تھا اس کے پیچھے وہ یہ تھا کہ اس فیلڈ میں آنے والے جو نئے لوگ ہیں جو اوبیسلی فرسٹ ٹائم برڈ بائی کرتے ہیں, ان کو ان کی ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ, ان کی کیپنگ سے ریلیٹڈ, بریڈنگ سے ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں. تو اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے ہمیں اسے سیکھنا پڑتا ہے. بالکل. تو میرا جو فوکس رہا ہے ڈے 1 سے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسسٹنس پرووائڈ کی جائے, اور ان کو بیک اینڈ سپورٹ پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ اپنے اس کام کو اچھی طرح پرفارم کر سکیں, اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ آف بریڈ اینڈ بٹر اپنے لیے ارن کر سکیں. تو ہم نے پہلے دن سے اس کام کو پروموٹ بھی کیا, اور نئے آنے والے لوگوں کو ویلکم کیا اپنے پاس, اور ویلکم کے ساتھ ساتھ ان کو ہر طرح کی اسسٹنس پرووائڈ کی ہے regarding disease, regarding breeding issues, regarding mutations, regarding prices, regarding pairings, کس طرح آپ نے اپنا ماسٹر پلان لے کے چلنا ہے, کس طرح آپ نے اس بزنس کو آگے لے کے چلنا ہے,
and so on, all these things. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ کوئی اگر نیا جو اسٹوڈنٹ ہے یا ینگسٹر ہے یا کوئی بھی ہے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ اسپیس چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے؟ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ منیمم 50,000 سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ نے مختلف بزنسز دیکھے ہوں گے، جیسے کہ لوگ کیٹل فارمنگ کرتے ہیں، گوٹ فارمنگ کرتے ہیں، ادر ٹائپ آف پولٹری فارمنگ ہے. اس کے لیے آپ کو مطلب ایکڑوں کے ایکڑ اور مربوں کے مربے چاہیے اور نوکر چاکر چاہیے اس کو رن کرنے کے لیے، اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ بھی ریکوائرڈ ہے. تو یہ تو کام اس طرح ہے کہ یو کین لائک ایون دو اف یو ہیو 10 million rupees and you want to start this business, you can start this business with 10 million rupees and you can buy birds of 10 million even though in a room of 10 by 12. Like اور ایک نیا اسٹوڈنٹ جو اس کو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، بازار سے ایک 4 خانوں والا پنجرا لے 2x1.5 کا، 4 پیئرز خریدے، اس میں لگا دے، دانہ پانی اس کے اوپر پراپر، میری ویڈیوز اویلیبل ہیں ان کی بریڈنگ سے ریلیٹڈ، ان کو کیا نیوٹریشن ریکوائرمنٹ ہے ان کی، سارے معاملات پہ وہ لائے، اس کو لگا دے اینڈ دیٹس اٹ. اچھا کچھ تھوڑا سا بیسک نیوٹریشن کے بارے میں بتا دیں، کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ بیسیکلی جو لو برڈ ہے اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے نیوٹریشن ریکوائرمنٹ، وہ ڈیورنگ جو ان کا ریسٹ پیریڈ ہوتا ہے فرام مئی ٹو اگست، اس میں دے ریکوائرڈ اراؤنڈ اباؤٹ 12 to 30% پروٹین لیول. ان بریڈنگ سیزن دے ریکوائرڈ 22 to 23% پروٹین لیول. اچھا کم ہو جاتا ہے؟ نہیں زیادہ ہو جاتا ہے. 20 to 30 اور 22 to ان بریڈنگ سیزن اٹس 22 and 23%. ٹھیک ہے. In off season it's 12 to 13%. And during their molt it's 16 to 17%. Right. اور اس کو پراپر میں نے اپنے جو میرے مینٹر ہیں محمد اویس، دا موسٹ اولڈ بریڈر آف پاکستان ود دا واسٹ ایکسپیرینس ان دس فیلڈ، ان کی ہیلپ، اور ایک پروفیشنل نیوٹریشنسٹ، اس کی کنسلٹ، ایون تو ہم لوگ اپنی ڈائٹ کی کنسلٹیشن کے لیے نیوٹریشنسٹ سے کنسلٹ نہیں کرتے ہیں، تو ان کی ڈائٹ کے لیے میں نے نیوٹریشنسٹ سے کنسلٹ کر کے ایک ڈائٹ پلان ڈیزائن کیا ہے، اس کا پروٹین لیول پراپر کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر میں نے اپنا جو میرا یوٹیوب چینل ہے لو برڈ سپورٹرز کا، اس پہ پراپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ساری چیزیں ایکسپلین کی. اچھا یہ جو ان کی فیڈ ہے، یہ تو اسپیشل فیڈ پھر تیار کروانی پڑتی ہوگی، یہ کہیں پہ اویلیبل ہے یا آپ کی کمیونٹی پرووائڈ کر سکتی ہے؟ جو موسٹلی اس کے اندر مطلب ریگولر سیڈز ہیں جن میں چینا ہے، کنیری ہے، کنگنیاں ہیں، یعنی آپ خود بنا سکتے ہیں. یہ آپ کسی بھی دانے والی شاپ پہ، کسی بھی سیڈ مکس والے کے پاس جائیں، وہاں سے اپنے مطابق ریکوائرڈ جو آپ کو شیڈیول دیا ہوا ہے وہ اس شیڈیول کے مطابق آپ اس سے بنوا سکتے ہیں. اچھا اس کا اسکوپ کتنا ہے؟ پاکستان میں کیا سچویشن ہے؟ آپ بلیو نہیں کریں گی، لٹرلی لائک اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر اس وقت یہ شوق نہ صرف بڑے شہروں، چھوٹے گاؤں دیہاتوں کے اندر جو ہے اس وقت یہ شوق ہو رہا ہے. لائک جس طرح ایک شہر ہے پاکستان کا چیچاوطنی، اگر آپ جانتی ہوں تو چیچاوطنی میں میرے ملنے والے ہیں. چیچاوطنی کے ساتھ ایک گاؤں ہے 40 چک. I was amazed to see that کہ وہ کچے روڈز کے اوپر جا کے اندر جا کے اس بندے نے سیٹ اپ رکھا ہوا تھا، اور اس کے سیٹ اپ کی کاسٹ جو تھی that's more than 3 million. And I was shocked کہ اتنا اس ہابی کے اندر لوگوں کو کریز ہے کہ اتنے مطلب بیکورڈ ایریا میں، گاؤں کے اندر جہاں پہ کسی کا کنسیپٹ بھی نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح آزاد کشمیر، ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر، کراچی، حیدرآباد، انٹیریئر سندھ کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے گوٹ ہیں جو وہاں پہ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بڑے شہروں میں تو اوبیسلی پروموشن ہو رہی ہے. اچھا اویس، ایک پرابلم جو کہ زیادہ تر رپورٹ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس پہ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کی مورٹیلٹی کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. جو بریڈنگ ہے اور جو نئے چیکس ہیں ان کی مورٹیلٹی بہت بڑی پرابلم ہے، اور پھر جو ہے وہ اگر برڈز جو ہے ایک دم سے ان کی مورٹیلٹی ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک نقصان بھی ہے اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو. بیسیکلی جی اگر آپ بزنس پرپز سے جا رہے ہیں تو اوبیسلی بزنس کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ دیر یو آر انسرٹن اباؤٹ لاس اور پروفٹ. تو اگر آپ کی بیسک برڈ کیپنگ ٹھیک ہے، اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے، آپ کا ایٹماسفیئر ٹھیک ہے، دین یو ول نیور فیس دیز ایشوز. کوئی بھی کام ہے اس کو کرنے کے کچھ اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں ہمارے پاس، ان کے بھی کچھ ایس او پیز ہیں جو میں نے اپنی پروفائل پہ بھی، فیس بک پہ بھی شیئر کیے تھے. محمد اویس الیاس کے نام سے میری پروفائل ہے، ان میں نے وہ تمام ایس او پیز لکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی بندہ ان ایس او پیز کو فالو کرے گا
تو پھر اس کے اندر آپ کو کسی قسم کا بھی ایشو نہیں فیس کرنا. اچھا آپ لوگ کوئی کنسلٹینسی بھی پرووائڈ کرتے ہیں اگر کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی اپرچونیٹی ہے؟ جی بالکل. میں نے آلریڈی اپنی جو میری یوٹیوب چینل ہے میں نے اس کے اوپر آلموسٹ تمام ویڈیوز آلریڈی بنائی ہوئی ہیں, بریڈنگ سٹارٹ سے لے کے بریڈنگ کے لاسٹ ایشوز تک. اور ایون دو اگر کوئی بندہ نیا سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر میرا ایون دو یہ کمنگ فرائیڈے کو میرا سیشن بھی ہے اس کے اوپر, فیس بک پہ لائیو سیشن ہوتا ہے, اچھی خاصی فالوئنگ ہے. اچھا یعنی کہ وہاں پہ آپ تو اس پہ کمیونٹی کو یہی گائیڈ ڈسکشن ہوتی ہے جنرل پبلک کے ساتھ, ان کے درمیان جا کے بات ہوتی ہے کہ جی ان کے ایشوز کو سنا جائے اور ان کو کمیونیکیٹ کیا جائے, اور جو نئے لوگ اس میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو موٹیویشن پرووائڈ کی جائے اور ان کو ایک پراپر گائیڈ لائن, ایک پراپر پلان پرووائڈ کیا جائے کہ آپ اس چیز کو فالو کر کے چلیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ہینڈسم اماؤنٹ آف زبردست. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ بالکل ایک چھوٹے مائنر لیول سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے, تو یہ تو ایک ویمن امپاورمنٹ اور ایک یوتھ امپاورمنٹ کی ایک بڑی وجہ بن سکتا ہے. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ اس کے اندر سب سے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ آلریڈی پاکستان میں جو ہماری ویمنز ہیں اسپیشلی اس ایگریکلچر کے اندر, their number is in hundreds, all right. اور ایک بہت ہی قابل خاتون جن کا میں ذکر کروں تو نہ کروں تو میرے خیال ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی, مس ثنا عمر. اب بلیو کریں شی از اے مدر آف 2 kids, رائٹ, اینڈ شی از آپریٹنگ ہز ہاؤس ود انکم آف دیز برڈس, گریٹ, اینڈ شی از اے رول ماڈل فار مینی وومن. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں. اور ایون دو ایک لیڈیز ہیں ادھر سے جڑاں والا, مطلب جڑاں والا کا بھی کوئی بیکورڈ ایریا ہے. اب مطلب اس شوق کی آپ شدت کا اندازہ اس چیز سے لگائیں, اس بزنس کی کیا کہتے ہیں نا ایکسپینشن کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جڑاں والا اس کے ابھی آگے کوئی نواحی گاؤں ہے, اس گاؤں میں ایک لیڈیز نے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ہسبینڈ سعودیہ ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ اپنے بچوں کا اور اپنے گھر کا سرکل ان برڈ سے چلاتی ہیں. اچھا دنیا میں کیا ٹرینڈز ہیں, دنیا میں ٹرینڈز کس طرح سے جو ہے وہ ان کو absorb کس طرح سے کر سکتے ہیں, یا پھر یہ ہم کہیں اگر کہ ایکسپورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, آپ کی اکنامک جو آپ کا ایک پوری انڈسٹری ہے اس میں یہ رول پلے کر سکتی ہے انڈسٹری یہ لو برڈز کی؟ جی نو ڈاؤٹ, ایون دو یہ پریویسلی بھی دیکھا گیا ہے اور یہ ان پاس بھی کافی شپمنٹس یہاں سے لوگ باہر بھیجتے رہے ہیں. ایون دو میں نے خود آئی گیس لاسٹ ایئر 2 years back in August I have sent some birds to Dubai. Right. Alright. اور ہمارے پاس پاکستان کے پاس ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے ایکسپورٹ کی یہاں پہ کہ اس وقت جو مین یہ برڈز کا سپلائر ہے دیٹس فلپائنز. فلپائنز سے قطر کا یا دبئی کا جو ڈسٹینس ہے دیٹس راؤنڈ اباؤٹ 10 to 12 hours فلائٹ. Alright. اور اس میں آپ کو پتہ ہے جتنا ڈسٹینس ہوگا اس میں کاسٹنگ زیادہ پڑے گی اور چیزوں کا ویریشنز آئیں گی اور کوالٹی کے اوپر پھر تھوڑا بہت ادھر کمپرومائز ہوتا ہے. اگر پاکستان کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے, اور ایون دو مجھے ریکویسٹ آتی ہیں ایران, عراق, دبئی, قطر, پاکستان میں بھی جو انوائرمنٹ ہے وہ فیزیبل ہے ان کی بریڈنگ کے لیے اور ہر طرح کا موسم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے, تو پاکستان میں تو کافی اچھی جو ہے وہ اس کے پاس ہم اس کو ایکسپورٹ کا جو آپ کو میں وہی بتا رہا ہوں کہ مطلب ہم لوگ 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے دبئی کی, 3.5 گھنٹے کی لاہور سے, قطر کی آلموسٹ 5 گھنٹے کی ہے. تو پاکستان کو یہ کنٹری زیادہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ یہ پاکستان وہاں پہ جا کے اس مارکیٹ کو کیپچر کر سکتا ہے. زبردست. یعنی کہ آپ کے پاس ایک ایکسپورٹ کی اپرچونٹی ہے, شوق آپ کا الگ سے پورا ہو سکتا ہے, اکانومی میں آپ بہت زبردست جو رول پلے کر سکتے ہیں, آپ کی گھر کا سرکل اس کے ذریعے چل سکتا ہے. اچھا اگر کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, لو برڈس میں اس کا انٹرسٹ بھی ہے, شوق بھی ہے, تو یہ بتائیے گا کون سی ایسی بریڈنگز یا میوٹیشنز ہیں جن کو آپ پہلے پریفر کریں؟ بیسک جو پریفرنس ہے نئے فینسیئرز کو, اٹ آل ڈیپینڈز اپون ہز بجٹ. اگر آپ اس بزنس کو پراپر ایک بزنس لے کے چلنا چاہتے ہیں دین آئی وڈ سجیسٹ یو شوڈ اسٹارٹ فرام منیمم budget of 500,000. Alright. If you want to start it as proper business, alright. 500,000 میں آپ ایزیلی 10 پیئرز لگا سکتے ہیں. یہاں پہ میرے پاس ایک برڈ موجود ہے, اس کو گرین آپ لائن کہتے ہیں. یہ گرین آپ لائن کا میل لے لیں, یہ ایک وائلٹ فشری بیٹھی ہوئی ہے ساتھ, یہ پیئر لگا لیں آپ. گرین دوبارہ ریپیٹ بھی کیجئے گا تاکہ اٹس گرین آپ لائن, گرین آپ لائن, اور ساتھ میں آپ نے پیئر جو ہے وہ بلو اور وائلٹ فشری, بلو اور وائلٹ فشری. اچھا یہ دونوں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. بلیک آئز برڈ ہیں. دس پیئر ول کاسٹ یو 50,000 روپیز, اپروکسیمیٹلی 50 to 60,000 روپیز. رائٹ. آپ 50,000 کے بجٹ میں ایسے 8 سے 10 پیئر لگا سکتے ہیں. اور یہ 8 سے 10 پیئرز میں سے اگر ہم 80% کنسیڈر کریں پروڈکشن کو, تو یو کین ارن
approximately more than 1 million in a single year from this business. अच्छा, टाइम कितना डेली बेसिस पे देते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी और फिर हम एंड पे आप बिलीव करें कि मेरे पास इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 70 नंबर ऑफ पेयर्स हैं, ठीक है, दैट्स 140 to 150 बर्ड्स, और मैं 150 बर्ड्स की जो मैनेजमेंट पे मेरा टाइम लगता है 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, दैट्स इट. और दुनिया में कोई जॉब ऐसी नहीं है जो कि सिर्फ 4 आवर्स ऑफ वर्किंग डिमांड कर रही हो. थैंक यू सो मच, आपके वर्ड्स भी बहुत प्यारे हैं और थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस फ्रूटफुल जो आपकी डिस्कशन थी. इससे बहुत से लोगों को यकीनन फायदा होगा. और क्योंकि हम एंड की जानिब बढ़ रहे हैं और अगर इसको कंक्लूड करें तो एक तरफ तो शौक है आपका, लव बर्ड्स जो है वो जो लोग पालते हैं यकीनन उनके साथ अटैचमेंट होती है, शौक होता है. और साथ साथ अगर हम इसको कमर्शियल पर्पस से देखें और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो आपकी ब्रेड अर्न करने का सोर्स भी बन सकता है और साथ साथ आपकी जो मुल्क की इकोनॉमी है उसमें बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकता है. और एक्सपोर्ट के जरिए आप दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां से ये इनकी एक्सपोर्ट होती है, वो सारी एक्सपोर्ट जो है वो आप अपने हिस्से में लेके आ सकते हैं. तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन. और यकीनन एंड पे हम यही कहेंगे कि छोटे छोटे जो बिजनेस आइडियाज़ हैं उनको ज़रूर इंप्लीमेंट करें. आप यूथ में हैं, आप फिर या हाउस वुमेन हैं, आप जो है वो एम्पावरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो ज़रूर इन चीज़ों को कंसीडर करें, क्योंकि ये वो एक बिज़नेस है जिनको हम बिज़नेस आइडिया है जिसको हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं. इसी के साथ साथ हम एंड की जानिब बढ़ेंगे. और आज की ज़रा दिलचस्प गुफ्तगू में ये भी सीखने को मिला कि आपने किस तरह से अपनी सलाहियतों को पहचानना है, अपने शौक को पहचानना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है. इसके साथ ही गुड मॉर्निंग लाहौर से रूबा उरूज को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.